قدری اور بزرگ کا نام ہے جو سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو یا سلسلہ نقشبند، یہ تمام بزرگان دین آپ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو محفوظ معروف قرخی وہ شخص کا نام ہے جو قرض کے بہت بڑے تاجر تھے، جن کے زمانے تجارت مشک و عنبر سے 100 سے زائد اونٹوں میں لدی ہوئی مشک و عنبر تجارت کے لیے لے کے چلا کرتے تھے۔ حضرت ابو محفوظ معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کسی پیڑ کے نیچے اپنے اونٹوں کو باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ایک شخص حضرت امام کی بارگاہ میں، امام موسیٰ علیہ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے وقت کے امام، اے فرزند رسول، میں ضرورت مند ہوں جائے۔ امام نے توجہ ڈالی اور کہا کہ میری جوتی اٹھا اور لے جا، یہ تمہارے۔ تو ساحل خوش ہو گیا۔ خوش ہونے کے بعد امام کی جوتی کو اٹھاتا ہے اور امام کی جوتی کو لے کے اپنی مندر کی طرف رواں ہے۔ تو چلتے چلتے راستے میں اسے امام خواجہ معروف قرخی نظر آتے ہیں۔ خواجہ معروف قرخی دیکھتے یہ کون دیوانہ آ رہا ہے، یہ کون مستانہ آ رہا ہے جو پیر میں پہننے والی چیز اپنے سر پہ رکھ کے لے کے چلا ہوا ہے۔ ایک خواجہ معروف قرخی اسے بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں ادھر آؤ، اور تم جو پیر میں پہننے والی جوتی ہے اسے اپنے سر پہ لے کے کیوں چل رہے ہو؟ تو ساحل نے کہا کہ آپ نہیں جانتے یہ جوتی کس کی ہے، یہ جوتی ہے کس کی؟ اگر آپ جان جائے تو یہ جوتی تم لے جاؤ اور یہ جوتی امام کی مجھے دے دو۔ ساحل ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میرے امام نے کچھ اور کہا ہے۔ تیسری بار میں حضرت ابو محفوظ معروف قرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں اور جلال میں آ کے کہتے ہیں کہ میں نے کہا نا کہ یہ جو جوتی ہے تو مجھے دے دے، اور جو یہ مشک و عنبر سے لدے ہوئے جتنے بھی اونٹ ہیں یہ تمام کو تو لے جا، یہ تمہاری 7 نسلیں بنا دے گا۔ ساحل نے جب 7 نسلوں کا ایگریمنٹ سنا تو کہا کہ بے شک میرے امام نے کہا تھا کہ یہ جو جوتی ہے یہ تیری 7 نسلیں، بے شک یہ جوتی کے حقدار آپ ہیں، آپ یہ جوتی لے جائیے۔ تو حضرت معروف قرخی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال تجارت اس ساحل کے حوالے کیا اور امام برحق کی جوتی کو اپنے پاس لے کے چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بارگاہ امام کے قریب حضرت معروف قرخی پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور مال پرانا آ رہا ہے، خریدار نیا آ رہا ہے، یہ مال پرانا آ رہا ہے، خریدار نیا آ رہا ہے۔ اب معروف قرخی کا عشق دیکھیے، عشق اہل بیت دیکھیے۔ معروف قرخی اس طرح عشق کرنے لگے، بارگاہ امام میں جوتی پیش کرتے ہیں، کہا کہ حضور یہ آپ کی امانت ہے، آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ تو معروف قرخی سے وہ امانت سرکار امام برحق نے لے لیا، اور لینے کے بعد آپ نے قرخی نے کہا کہ حضور میں کیا کروں گا، آپ کے پاس میں کون سی خدمت کروں گا؟ تو امام برحق نے کہا کہ معروف جب میں عبادت کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو میری جوتی ہے تو اپنے پاس رکھا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معروف قرخی نے امام کی جوتی کو لیا تو کبھی امام کی جوتی کو زمین میں نہیں رکھا، نہ سینے پہ رکھا، جب بھی رکھا تو اپنے سر پہ رکھا اور سر پہ رکھ کے کھڑے رہتے تھے۔ ایک دور ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ امام موسیٰ علیہ رضا اپنی خانقاہ میں نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ بغداد میں قحط سالی پڑ گئی، کچھ لوگ بارگاہ امام میں حاضر ہوتے ہیں کہ چلو فرزند رسول کے پاس دعا کروا لیں، فرزند رسول کے پاس دعا کروانے سے شاید آسمان سے بارش ہو جائے، ہمارے کھیتوں میں ہریالی آ جائے۔ امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام برحق کہاں ہے، امام موسیٰ علی رضا ہے کہاں؟ تو لوگوں نے کہا کہ امام نہیں ہے، کہا کہ بغداد میں قحط سالی پڑ گئی ہے، ہمارے کھیت جو ہے بنجر ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ امام تو نہیں ہے، پر امام کا سب سے خاص معروف قرخی موجود ہے، جاؤ معروف قرخی سے دعا کروا لو، یہ تمہارے معاملات کو پوری کر دیں گے۔ لوگوں نے جب معروف قرخی کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ معروف آپ دعا کر دیجئے، اے معروف آپ دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، ہریالی چھا جائے، تو معروف قرخی نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اپنے کھیت پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف یہ کہنا کہ تجھے معروف کے سر کا واسطہ ہے، تو برس جا۔ اتنا کہنا تھا کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور کھیتوں میں ہریالی آ گئی۔ کچھ دن کے بعد کچھ لوگوں نے
کچھ دن کے بعد کچھ لوگوں نے حضرت امام کے بعد کچھ تحفہ لے کے حاضر ہوئے. تحفہ لے کے حاضر ہونے کے بعد امام کی بارگاہ میں پیش کیا. پیش کرنے کے بعد امام نے کہا کہ یہ کیسا تحفہ ہے, یہ تحفہ ہے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, آپ موجود نہیں تھے, مگر آپ کے شادی میں صاحب معروف قلفی موجود تھے. ہم لوگوں نے اپنا سوال جب معروف قلفی سے رکھا تو معروف نے اپنے سر کا واسطہ دیا تھا. اس سر کے واسطے کی وجہ سے ہماری کھیت میں ہریالی آ گئی, ہماری کھیت میں ہریالی آ گئی, اور اسی سے جو فصل ہوا ہے وہی فصل کا لفظ جو آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوتے ہیں. معروف قلفی کو امام برحق اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ معروف تجھے اپنے سر کا مقام نہیں معلوم. سبحان اللہ سبحان. آج حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف قلفی کے مریدوں میں پوتا حضرت خواجہ معروف قلفی, ان کی مرید حضرت سید تقی, ان کی مرید ابو قاسم جنید بغدادی. حضرت ابو قاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بغداد کے بہت بڑے جو ہے پہلوان تھے. اتنے بڑے پہلوان تھے کہ آپ کے مرد مقابل کوئی پہلوان نہیں آتا تھا, مگر آج آپ جنید بغدادی بن کے اس وجہ سے چمکے کہ آپ نے اہل بیت رسول کی تعظیم کی, سید زادے کی حاجت پوری کر دی. اللہ رب العزت نے آپ کے اس میں وہ مقام عطا فرمایا, وہ مقام عطا فرمایا کہ جو ولیوں میں بہت کم کو وہ مقام عطا ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ, آج دنیا میں چاہے مخدوم شاہ منم پاک باد ہو, یا شاہ مخدوم دولت منیری ہو, یا شاہ مخدوم احیاء منیری ہو, یا حضرت سید شاہ بدر الدین احمد زندہ شاہ قطب المدار ہو, یا حضرت سید شاہ نجم الدین شولہ قلندری, یا قطب الدین بیرا بی جونپوری, یا حضرت نجم الدین شولہ قلندری ہو, یا حضرت نظام الدین محبوب الہی ہو, یا فرید الدین قبیلہ بخش ہو, یا نصیر الدین روشن چراغ دہلی ہو. دنیا میں جتنے بھی بزرگ ہیں وہ جو فیض بانٹ رہے ہیں وہ فیض مولا حسین اہل بیت کا ہے. دنیا میں کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا, جب کچھ بھی ہاتھ آئے گا تو وہ اہل بیت کی نسبت آئے گی, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری جانب جو وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب جو زمین سے لے کے آسمان تک نور کی ایک تنی ہوئی رسی ہے, اور دوسرے میرے اہل بیت, میرے گھر والے. اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو بے شک پار ہو جاؤ گے, اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑو گے تو تم غرق ہو جاؤ گے. برادران ملت اسلامیہ بابا بلند درود پاک پڑھے کہ میں بات آگے بڑھاؤں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی وآلہ حسن جمالہ اہل بیتہ کمالہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لو اپنا کو لگا لے شہر پیارے بڑی چین سے, لو اپنا تو لگا لے شہ مشی کہتے, جب تمہارا لو شافعی وجد رضا خاتم الانبیاء سید المرسلین طہ و یاسین انیس الغربین رحمت للعالمین جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تمہارا لو لگ جائے گا, جب تم اپنے عاشقانہ انداز میں عالم تصورات میں جب بارگاہ سید القونین شب کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو لو اپنا کو لگا لے شہ مشی کہتے, پھر زندگی گزار پیارے بڑی چین تھے کہ تمہاری زندگی کو سکون مل جائے گا, تمہاری زندگی میں اطمینان آ جائے گا, تمہاری زندگی کو قرار آ جائے گا. لو اپنا کو لگا لے شہ مشی کہتے, پھر زندگی گزار پیارے بڑی چین تھے, کیوں تجھ کو دشمنی ہے علی و حسین سے. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے پاس جا کے کیا حاصل ہے, اہل بیت سے کیا ملے گا. برادران ملت اسلامیہ, اہل بیت کے در کے بھی پانے والے کوئی معروف قلفی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, کوئی شریف تقی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, کوئی ابو قاسم جنید بغدادی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, کوئی ابو بکر شبلی نعمانی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, میں ہندوستان کی سرزمین میں بتاؤں کہ اہل بیت کے در پہ جو چلنے والے لوگ ہیں کہیں کہیں پہ بابا فرید الدین مسعودی گنج شکر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, کوئی اہل بیت کے در پہ جو پلنے والے لوگ ہیں کہیں بادشاہ عبدالرحیم جولا شاہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, اہل بیت رسول وہ شخصیت ہے جن کے در پہ فرشتے بھی آگے خیرات لے جاتے ہیں. فرشتے عرش کے ہو یا ہو باغے جنا والے, یہاں والے سے کیا آنکھیں ملائیں گے وہاں والے. فرشتے عرش کے ہو یا ہو باغے جنا والے, یہاں والے سے کیا آنکھیں ملائیں گے وہاں والے. نبی کے گھرانے سے آ کے لے گئے ہیں روٹیاں اکثر, نبی کے گھرانے سے آ کے لے گئے ہیں روٹیاں
किया कर, जमीन वालों के टुकड़ों पे पले हैं आसमां वाले, जमीन वालों के टुकड़े पे पले हैं आसमां वाले। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये वो घर है, ये वो घर है जहाँ बड़े बड़े कुतुबा दाल रुतबा और रुतबा दो अफराद जो है इस दरबार में सवारी बनते हुए नजर आते हैं और बनकर अपने प्यास को बुझाते हैं, अपने कल्ब को मनोवर मुजल्ला करते हैं। मनोवर मुजल्ला करने के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जो अपनी मंजिल तक पहुंच गया वही कामयाब हो गया, जिसने अपनी मंजिल से किनारा कशी अख्तियार की वो गर्क हो गया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर मंजिल पानी है, इल्लल्लाह की हकीकत असल समझनी है तो अहले बैत के दामन में वाबस्ता होना पड़ेगा। अहले बैत वो शख्सियत का नाम है, वो अहले बैत वो खानदान का नाम है, जो खानदान आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो सरकार वो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत आपके सामने नजर आते हुए नजर आएगी। आले रसूल का चेहरा देखना भी इबादत है, देखना इबादत है। आले रसूल का चेहरा देखना इबादत, जिस तरह से कुरान पढ़ना इबादत, आले रसूल को छूना इबादत, जिस तरह से कुरान को छूना इबादत, आले रसूल को चूमना इबादत, उसी तरह से कुरान को चूमना इबादत। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब कुरान तुम पढ़ोगे और दिल में इसके अहले बैत का चराग जला के पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा गालिकल किताब ला रही वफी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और शुबहात की जगह नहीं। मुतल्लिल मुत्तकीन, बेशक यही वो लोग हैं जो मुत्तकी है, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। बेशक यही वो लोग हैं जो हिदायत है मुत्तकी के लिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको एक बात बताता चलूं, जो हज़रत मुरीदो खलीफा हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुए, सुल्तानुल ताइफीन के हुए, हज़रत बायजीद को वो मुकाम अता हुआ जो वलियों में जो मुकाम अता हुआ, वो मुकाम फरिश्तों में जो जिब्राईल अमी का मुकाम है, वो मुकाम वलियों में बायजीद बुस्तामी का मुकाम है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बायजीद को जो चीज मिली है वो माँ की खिदमत के बदौलत मिली है। हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत का नाम है जो शख्सियत इमाम जाफर सादिक के मुरीदो खलीफा हुए और आपके मुरीदो खलीफा हजरत बदरुद्दीन अहमद जिंदा शाह कुतुब मदार हुए। मदार पाक वो शख्सियत का नाम है जो हिंदुस्तान में 596 साल की उम्र पाई, 596 ईयर्स, और आपका रोजा था 556 साल का। बेगर अफ्तार के रोजा रखने वाली कोई शख्स हजरत बदरुद्दीन अहमद जिंदा शाह कुतुब मदार, वो भी लाले शरीयत हजरत मखदूम मुल्क शरफुद्दीन अहिया मनेरी अली रहमत रिजवान को भी निस्बत मदार पाक हासिल है। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी अली रहमत रिजवान को भी निस्बत कुतुब मदार हासिल है, क्योंकि आप वो शख्सियत है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले मुबल्लिग आज़म हिंद बन के तशरीफ लाए। तारीख की किताबें, मुअतबर किताबें मौजूद है, आप उसका मुताला करें तो आपको शाह जिंदा शाह मदार का मर्तबा और मरातिब समझ में आएगा। आपका ये मसला है कि आप देखें कि आज हम और आप आम जुबान में एक महीना का नाम पूरी मदार का महीना रखते हैं कि नहीं रखते हैं? एक महीना को मदार के नाम से मंसूब करके बोलते हैं ये महीना मदार का। बरकत मेरा तकरीर का मौजू वो नहीं, मेरा तकरीर का मौजू अहले बैत है। बावज़ बुलंद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिस किसी को भी कुछ भी चाहिए तो दरे अहले बैत से मिलता है और दरे अहले बैत से मिलता रहेगा, क्योंकि ये वो दर है, ये वो दरिया है कि जो दरिया कभी खुश्क नहीं होती जितना भी तुम पानी निकाल लो। ये वो शख्सियत है कि जिनके ठोकरों पे अच्छे पलते हैं और जिनके टुकड़ों से न जाने कई घर चलते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत रसूल का मर्तबा और मकाम समझने के लिए आपको कुरान मजीद को समझना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप कह दीजिए कार रिसालत के एवज में कोई मुआवजा या कोई टैक्स आपकी उम्मत से ना कोई उजरत मांगी जाती, ना कोई माल मांगा जाता, ना कोई जर मांगा जाता, ना कोई दौलत मांगा जाता, ना कोई सामान मांगा जाता। हाँ, बस इतना कि आपकी उम्मत आपके घर वाले से मोहब्बत कर ले, और मोहब्बत वो मोहब्बत होती है कि वो इश्क हो कि जहाँ यार नजर आए तो सब कुछ नजर आए, जहाँ यार नजर ना आए तो वहाँ कुछ न नजर आए। आप जिस दरबार में मुरीद हैं, आप जिस दरबार में बैठ हैं, इस दरबार से फैजान की वो
دریا بہ رہی ہے جو فیضان کی دریا آج بھی پورے کائنات کو منور و مجلہ کر رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے عزیز دوستو، اللہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبہ، وہ مقام اللہ رب العزت نے کسی محنت و مشقت کے عوض میں نہیں عطا کیا۔ آپ ایک بات بتا دوں کہ یہ تمام اصحاب رسول، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے رہتے تھے، روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے کہ بابا جان، میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے دیکھتی ہوں، مگر آپ جو ہے نظر مولا کائنات کے چہرے کے اوپر کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، اور راوی حضرت عائشہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹی، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دیکھیے، جتنے لوگوں نے ایمان لایا، کلمہ پڑھا، جہاد کیا، تقوی و پرہیزگاری اختیار کی، اس کے بعد بھی کوئی انسان اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، نہیں۔ مگر جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک چراغ روشن ہوتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر جاتی ہے کہ سیدہ کے گھر میں ایک فرزند کا ظہور ہوا ہے، ولادت ہوئی ہے، فرزند کی ولادت ہوئی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ صاحب آپ کی زبان میں اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ سب بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ میرا بیٹا جو ہے حسن ہے، وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ ابھی امام حسن پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، امام حسن علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روزہ بھی نہیں رکھا، نہ نماز پڑھا، نہ حج کیا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کی ہے، نہ تسبیح و تحلیل کی ہے، مگر پیدا ہونے کے ساتھ آپ کے نانا جان آپ کو نوجوانان جنت کا سردار بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسن کے متعلق آج رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا جو حسن ہے وہ جنتی۔ کہ آپ کی شہزادی سیدہ کونین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک اور چراغ روشن ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسین بھی نوجوانان جنت کا سردار ہے۔ فرمایا الحسن والحسین سید الشباب علیہ جنہ، میرا بیٹا حسن اور حسین جو ہے نوجوانان جنت کا سردار ہے، ان کو اس جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا ہو رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی پہ نظر ڈالیں، حضرت عمار کی زندگی پہ نظر ڈالیں، حضرت عمار بن یاسر کی زندگی پہ نظر ڈالیں، تو آپ کو یہ بات صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ اہل بیت رسول سے محبت سب سے زیادہ صحابی رسول رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ کندھے مبارک پہ امام حسن اور امام حسین سوار ہے، تو آپ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ سواری کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ نہ کہو کہ سواری کتنا اچھا، سوار کتنا اچھا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت نماز میں ہوتے تو امام حسین تشریف لاتے اور آپ کے کندھے مبارک پہ بیٹھ جاتے تو آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت تک لمبا کر دیا جب تک کہ آپ اپنے سجدے سے آپ کے پشت سے اترے نہیں۔ جب پشت سے اترے نہیں، جب پشت اتر جاتے تھے تب آپ سجدہ مکمل کیا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، لو اپنا کو لگانے شہ مشرقین سے، پھر زندگی گزار پیارے بڑی چین سے، کیوں تجھ کو دشمنی ہے علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی بارگاہ میں اپنا سر خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی نسبت اپنے نسبت کا چراغ اپنے قلب میں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ثقافت میں جہاں کہیں کی غلطیاں، خامیاں، گستاخیاں ہو گئی ہو یا جہاں کہیں کی لغزشیں ہو گئی ہو، میں تمام کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
رہے گلشن تو پھول کھلیں گے، زندہ رہے تو دوبارہ ملیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو چکا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تبرکات کی زیارت کریں. اس کے بعد اندر میں خواتین حضرات کو تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی.